رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احب الله لما يغذوكم من نعمه واحبوني بحب الله واحبوا اهل بيتي لحبي رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاه والسلام. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امہات المؤمنین وذریتی واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ من شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان پر اس بارش کو رحمت کا ذریعہ بنائے اور اس کی تکلیف سے، اس کی اذیت سے، اس کے نقصان سے اپنے محبوبوں کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے وطن کو، اس وطن میں بسنے والے ہر شہری اور وطنی کو اللہ رب العالمین جل وعلا محفوظ فرمائے. اس دعا کے بعد محرم الحرام شریف کا یہ مقدس مہینہ اور بالخصوص عاشورے کے قریب کے یہ دن، اور عاشورے کا دن یقیناً اپنی عظمت، اپنی حرمت اور اپنی بزرگی کے حوالے سے ہر نبی کی امت کے اندر یہ دن بڑی اہمیت رکھتا ہے. انشاءاللہ عاشورے سے متعلق زندگی رہی تو ہم عاشورے کے دن بعد نماز ظہر جو ہماری اس مسجد کے اندر پیغام کربلا اور فلسفہ کربلا اور امام عالی مقام اور ان کے رفقا رضوان اللہ اجمعین کی اس عظیم شہادت سے ہر مسلمان، بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد و عورت کو کیا درس ملتا ہے، جو ہم نے اب تک ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کمالات کو ذکر کیے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ملنے والے ہمارے لیے درس کیا ہے اور ہمارے لیے ان کی زندگی سے ملنے والی ہدایات کیا ہے، ان کی زندگی سے ملنے والی ہمارے لیے تعلیم کیا ہے کہ جس کو اپنا کر ہم اچھی اخلاق اور پاکیزہ زندگی گزار سکے جیسی زندگی صحابہ اور اہل بیت کی تھی. انشاءاللہ اس کو پیغام کربلا کے حوالے سے عاشورے کے دن بعد نماز ظہر تا عصر روزہ بھی ہوتا ہے عاشورے کے دن، تو اس نسبت سے انشاءاللہ العزیز
ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب کیونکہ ان ایام میں اہل اسلام کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ خانوادہ اہل بیت کے حقوق اور ان کی عظمت اور ان کی تعظیم اور ان کے مرتبے جس کا پابند اللہ مجھے اور آپ کو کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے، اور امت کا تسلسل اور اکابر اولیاء صالحین کی زندگی کے معمول، خاندان رسول کے ساتھ ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گوہ شخص کو کیسی دلی صفائی اور تعظیم اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ تسلسل ان دنوں میں ذکر کرنا یہ ہمیشہ سے ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ اسی تسلسل کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت قاضی اعظم علیہ رحمت جو 5ویں صدی کے محدث ہیں اور بہت عظیم عالم دین ہے، اور ان کی مبارک کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات پر اور آپ کی سیرت پر لکھی جانے والی جتنی کتابیں ہیں سیرت کی، جس میں حضور علیہ السلام سیرت کے 2 گوشے ہوتے ہیں، سیرت کے 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو تعلیم کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک کی زندگی سے ہم نے کیا درس لینا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کے حوالے سے، اڑوس پڑوس کے حقوق کے حوالے سے، لین دین کے حقوق کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ تعلق اور دین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، فرض عبادات، الغرض جو چیزیں تعلیم سے متعلق ہیں، ایکیڈمک جو چیزیں ہیں، وہ سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن سیرت کا ایک بنیادی حصہ نبی پاک کے کمالات کا ہوتا ہے، فضائل کا ہوتا ہے اور عظمت کا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اگر آپ دیکھیں گے، چاہے آپ نے اسکول میں پڑھی ہو، کالج میں پڑھی ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھی ہو، یا سیرت کی کبھی بھی کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہو، تو سبجیکٹ جو سیرت کا ہے، حضور کی بائیوگرافی کا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس کا پہلا صفحہ شروع کرتے ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام کی خاندان کے فضائل، حضور کے خاندان کا ذکر، پھر حضور کی ولادت کا ذکر، پھر مکہ کی ابتدائی زندگی کا ذکر، پھر حضور کے معجزات، کمالات، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا چیپٹر ہوتا ہے سرکار کا لین دین کیسا تھا، تجارت کیسی تھی، لوگوں سے بول چال کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسا تھا، حضور کے ساتھ حضور کا اخلاق اور حضور علیہ السلام کے اوتار کیسے تھے، یہ دوسرا اس کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو قاضی اعظم علیہ رحمت سیرت کی یوں تو کتابوں میں سب سے پہلا نام محمد بن اسحاق کی کتاب کا آتا ہے رحمہ اللہ، یا پھر سیرت ابن ہشام، یہ ابتدائی کتابوں میں جو سیرت کی اولین کتابیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن قاضی اعظم علیہ رحمت جن کا میں تعارف ان کی کتاب کا کرا کر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ایک علم بھی ساتھ میں حاصل ہو جائے اس فن کا۔ قاضی اعظم علیہ رحمت نے 5ویں صدی کے آپ محدث ہیں، اصل میں آپ کا تعلق اسپین سے ہے، یعنی اندلس، اسپین سے۔ اسپین کے اندر جو علاقہ ہے قرطبہ، وہاں کے آپ رہنے والے ہیں، اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم تھے۔ مالکی فقہ سے آپ کا تعلق تھا، قاضی اعظم مالکی، اور آپ کی کتاب 5ویں صدی میں آپ نے کتاب لکھی تھی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 1000 سال سے جب بھی سیرت، اور خالی سیرت ہی نہیں، اسلامی عقیدے کو بھی اگر پڑھنا ہوتا ہے تو جہاں پر دیگر اسلامی قانون کی کتابیں، علماء یا قاضی یا اسلامی حکومت کے قاضی القضاء، چیف جسٹس، اسلامی حقوق کے حوالے سے کہ حضور کے حق پر معاذ اللہ اگر کسی نے تلافی کر دی تو اس کی سزائیں کیا ہوں گی، صحابہ کے خلاف کر دی تو اس کی سزائیں کیا ہوں گی، اہل بیت، تو یہ قانونی چیزیں ہیں جو جرائم سے متعلق ہیں۔ اس میں بھی دیگر کتابوں سے جہاں پر ماہران قانون اسلام کے قانون کو سمجھتے ہیں، وہیں پر قاضی اعظم علیہ رحمت کی کتاب الشفاء سیرت کے ساتھ ساتھ ایک قانون کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کی بہت بڑی بلندی ہے اور اس کتاب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کتاب کی فضیلت پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کو اتنے مبارک انداز میں اور اتنے مستند دلائل کے ساتھ قاضی اعظم علیہ رحمت نے ہمارے نبی پاک کے حالات اور حضور علیہ السلام کے اسٹیٹس اور مرتبے کو جمع کیا ہے،
کہ علماء نے یہ لکھا ہے، سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جس گھر کے اندر ہو تو ایسے ہے جیسے حضور علیہ السلام خود موجود ہے. یعنی یہ بزرگی اس کتاب کو حاصل، جسے بخاری شریف سے متعلق یہ بھی ہے کہ جس گھر میں ہو تو اللہ اس گھر کو آفت سے محفوظ رکھتا ہے، جو اس کلام کی برکتیں ہیں. تو قاضی اعظم علیہ رحمت نے اپنی کتاب الشفاء کے اندر جہاں پر حضور کے صحابہ کے مقام اور عزت کو بیان کیا، حضور کے مقام، حضور کے ازواج کے مقام جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کو جہاں صحابہ کا مقام، وہیں پر اہل بیت پر ایک مکمل آپ نے پورا چیپٹر قائم کیا. اور وہاں پر ایک بڑی بنیادی بات آپ نے لکھی ہے جو مجھے اور آپ کو ان دنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت وہ چل رہا ہے، حالات وہ چل رہا ہے. جس طرح اللہ نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ادب کا پابند کیا ہے، ایک بچے پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کا حکم مانے اور اس کی عزت کرے، اور اس کے باپ کے اور ماں کے، اور بالخصوص جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ اپنی بدنی کمزوری اور نکاحت کی بنا پر ضدی ہو جائیں، اور ضد میں اگر وہ اپنے بچے کو کسی چیز کے بارے میں ڈانٹے ڈپٹیں تو قرآن کہتا ہے تم آگے سے ان کو اف بھی نہ کرنا، بلکہ اگر تمہاری طبیعت، اس کا معنی یہ کہ تمہاری طبیعت اگر اس بات کو برداشت نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ ادھر ادھر ہو جاؤ. لیکن لفظ اف تک سے مراد یہ کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے. تو جس طرح ایک بچے کے اوپر اس کے ماں باپ کا حق ایسے ہی ہے جیسے نماز ہے، اور باپ پر بچے کا حق ایسے ہے جیسے نماز، یعنی اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس کی شفقت، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی جان کی حفاظت. اسی طرح شریعت مطہرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہمارے ماں باپ کی عزت اور ادب سے بڑا حق ہے. تو اب حضور جیسے ماں باپ کا حق ہے، تو ماں باپ کے حق کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں یا زندہ ہوں بھی تو باپ کے جو بھائی ہیں، جو چچا ہیں، یا ماں کی جو بہنیں، جو ہماری خالائیں، ان کو درجہ بھی شریعت مطہرہ باپ کا اور ماں کا دیتی ہے. اگر کسی کے والد یا والدہ میں سے کوئی انتقال کر چکا ہو یا دونوں میں سے کوئی انتقال کر چکا ہو تو پھر بچے، سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ انتقال کر گئے، اب میں صلہ رحمی کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کر کے اللہ سے اجر چاہتا ہوں، کیونکہ تو بہت بڑے اجر کی بات ہے ماں باپ کی خدمت، تو اب میں کیا چاہوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ کے کوئی دوست اور تیری ماں کی کوئی سہیلی دوست موجود ہے تو تو ان کے ساتھ بھلائی کر، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنے باپ کے ساتھ بھلائی کی اور اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کی. صحابہ کرام کے یہ واقعات، تو گویا کہ باپ کے حقوق کے اندر اس کے دوستوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، اس کے اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو حضور کے حق میں حضور کے دوست اور ساتھی صحابہ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، اور حضور کے خاندان کے فرد اہل بیت کے حقوق بھی آ جاتے ہیں. لہذا جس طرح حضور کا حق ہم پر سب سے بڑا فرض ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ کی عزت اور حضور کے خاندان سے محبت، یہ دیگر لوگوں کی عزت، رشتے ناطے میں اور دیگر خاندان کی محبت میں بہت اونچا درجہ رکھتی ہے. یہ ہے وہ بنیادی کانسیپٹ جس کی بنا پر اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا. اب قاضی اعظم علیہ رحمت یہاں پر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرات اہل بیت کے حقوق کو اگر ہم سمرائز کریں تو کیسے سمجھیں، جس کو میں بار بار رات کے درس میں بھی عرض کرتا رہا، جمعہ کا درس ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو فرمایا گیا کہ معرفت و اہل بیت، حب و اہل بیت و ولایت و اہل بیت. معرفت و اہل بیت سے مراد یہ کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے، جیسے قرآن سے وہ نماز کے حکم کو جانتا ہے، جیسے قرآن سے وہ روزے اور زکوٰۃ اور حج کے حکم کو جانتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے کہ یہ حقوق میرے پر ہے اور قرآن کی یہ آیتیں، جس سے وہ حدیث شریف سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس حقوق کو جانتا ہے. تو معرفت و اہل بیت اسی طرح ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ان آیات کو ٹٹولے، غور کرے یا ان کی خدمت میں جائیں کہ جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں
اور ان آیات کو پڑھ کر اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ جو اہل بیت سے متعلق ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق ہے۔ تو یہ ہے معرفت، انٹروڈکشن۔ اگر اس میں بندہ سچا ہوتا، ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ کو پہچاننے کے لیے جاؤں اور پہچانوں اور پھر آپ کی ساری عظمتیں میرے سامنے آ بھی جائیں، اور میں آپ کو جاننے کے لیے اور آپ کو پہچاننے کے لیے اور آپ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اگر میں سنسیئر رہا اور میں سنجیدہ رہا، تو فوراً میرے دل کے اندر آپ کی عقیدت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ محبت، تو معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ اب میں اگر محبت میں مخلص رہا، جس طرح اگر میں آپ کی پہچان کو حاصل کرنے میں مخلص رہا، تو یہ کیسے پتا چلا کہ میں نے دل سے آپ کو جان لیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ آئے گا جب میں آپ سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اور محبت میں سنجیدہ کب ہوں؟ کہ جب آپ کو کسی ضرورت و تکلیف ہو تو پھر میں آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤں۔ تو یہ 3 حقوق شریعت میں قاضی اعظم نے نقل کیے ہیں کہ محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، کہ اہل بیت کی پہچان حاصل کریں، پھر ان کی محبت ہے، اور پھر کبھی دکھ تکلیف اور مقام میں ان کی نصرت اور تائید کی بات آ جائے تو ولایت آل محمد، تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی اولاد امجاد کی تائید میں، ان کی مدد میں، ان کی معاونت میں، ان کی سپورٹ میں اپنی تمام چیزوں کو صرف کرے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا کر دیا، اور اس کی بشارت ہے۔ فرمایا معرفت آل محمد براءۃ من النار، حب آل محمد جواز علی الصراط، وولایت آل محمد امان من العذاب۔ جسے معرفت کامل مل گئی جہنم سے وہ آزاد کر دیا گیا، یہ محبت کا ثمر ہے۔ اور جسے ان کی محبت مل گئی پل صراط سے گزرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ پھر اہل بیت کی معرفت کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے خود اپنی حدیث میں اپنی امت کو بہت ابھارا ہے، بہت توجہ دلائی ہے اس مقام کے لیے۔ مثلا جامع ترمذی شریف اس وقت میرے سامنے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، بڑی ترتیب کے ساتھ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے متعلق بالکل جیسا آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے نا، اس درجے کی یہ محبت ہے۔ اس کو اتنا سنجیدگی سے آپ سمجھ لیں، یہ کسی فرقے کی علامت، یہ کسی گروہ کی تقسیم، یہ خطابت کا جوش، یہ سارا شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ محبتیں بالکل نماز کے درجے اور مقابلے کی ہیں۔ جس طرح نماز اور احکام میں اگر کوتاہی ہوئی تو بندہ پکڑا جائے گا، اسی طرح اس میں اگر بندے نے کوتاہی کی تو پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی 2 شکل ہے، ایک تعظیم کی ہے اور ایک تعلیم کی ہے۔ جس طرح تعلیم کو بجا لانا اس کے وقت پر، اس کے شرائط کے ساتھ ہم پر لازم ہے، تو جس طرح جن شخصیات کی محبت اور تعظیم کا حکم اللہ دیتا ہے اس کو بجا لانا اس شرائط کے ساتھ ان وقتوں پر، یہ بھی ہمیں لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی طرح سمجھایا امت کو، فرمایا احب اللہ، اپنے رب سے محبت کرو۔ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت عربی زبان کا لفظ ہے حب، اس کا ایک معنی دل کا نرم ہو جانا۔ دل کا نرم ہو جانا یہ ایک استعارہ ہے، ایک کیفیت ہے۔ دل کا نرم ہونے سے مراد یہ کہ جس کا نام یا خیال آنے سے آپ کا دل بغاوت کی طرف نہ جائے، بلکہ اس کو سپورٹ، اس کے ادب، اس کی محبت، اس سے نقصان سے دور رہے، تو یہ کیفیت دل کی نرمی ہے۔ جب آپ کے اندر ایک پاکیزگی آئے اور آپ کے اندر اس کے لیے وفا کا جذبہ جاگے، ایک ادب کا جذبہ جاگے، اور آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کریں کہ میری کسی بات سے اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی بےدبی نہ ہو جائے، تو یہ جذبہ جو دل کے اندر آتا ہے اس کو دل کی نرمی کہتے ہیں اور اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ جو ایک چاہنے والا اپنے محبوب کو چاہتا ہے، فرمایا احب اللہ، تم سب سے پہلے تم پر اللہ کی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہے جو اپنے رب سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ مشرکین کفار اپنے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ حب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، مشرکین کفار وہ محبت، وہ نرمی، وہ وفاداری اپنے ان شیاطین اور ان ہاتھ کے تراشے اور پتھروں سے دکھاتے ہیں۔ لیکن مومن وہ ہے والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہے،
वल्लज़ीना आमनु अशद्दु, यानी वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और मोमिनीन जो है सबसे शदीद प्यार अपने अल्लाह से करते हैं। यहाँ कुरान की आयत का जुमला मजीद में तशरीह कर दूं ताकि हदीस समझ में आ जाए। यहाँ पर फरमाया अशद्दु हुब्बन, मोमिनीन सबसे शदीद प्यार, इसका मतलब औरों से भी प्यार करता है, लेकिन अशद सबसे ज्यादा प्यार मोमिन जो करता है वो अल्लाह से करता है। इसका मतलब कुछ और मोहब्बतें भी हैं जिनके मुकाबले में सबसे अशद, कोई चीज़ अशद जब होगी जब उसके मुकाबले पर कोई और चीज़ होगी। फरमाया सबसे ज़्यादा प्यार मोमिन अल्लाह से करता है। इसका मतलब मोमिन कुछ और लोगों से भी प्यार करता है, जैसे माँ से प्यार करता है, बाप से प्यार करता है, बच्चों से प्यार करता है, या बंदा अपनी ज़रूरत के लिए पैसे से प्यार करता है, घर से प्यार करता है, सुकून से प्यार करता है। लेकिन अशद्दो जैसे अकबर, कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, शदीद कसरत ज्यादती, लेकिन अशद सबसे ज़्यादा। फरमाया कि मोमिन वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से प्यार करता है। तो फरमाया कि अहिब्बुल्लाह, मुसलमानों तुम मोहब्बत करो अल्लाह से। क्यों? लिमा यग़्लूकुम मिन निअमिही, इसलिए उसने तुम्हें नेमतें अता फरमाई, तुम पर एहसान किया है, तुम्हें पैदा किया, तुम्हें ईमान दिया, तुम्हें दुनिया की सहूलियात दी। और हर बंदा अपनी नेमत के लिए अपने नीचे वाले को देखो, अगर वो गरीब है, उसका बड़ा घर नहीं है, लेकिन वो अपने नीचे वाले को देखे, जनाब उसके पास तो उतना भी नहीं है, बदन इसका सलामत है, उतना बदन सलामत नहीं, इसका अगर बदन इतना सलामत नहीं है तो फिर ये दूसरे को देखे कि उसके पास तो ईमान नहीं, इसके पास ईमान है, तो वो अपने से नीचे को देखेगा तो उसको ये नेमत की कदर आ जाएगी। तो फरमाया कि अल्लाह से प्यार करो इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतें दी। अब इसी तसलसल को देखिए आप जरा जहन को हाजिर रखकर। फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से प्यार करो इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतें अता फरमाई है। वहिब्बूनी, और मुझसे प्यार करो। पहले कहा अल्लाह से प्यार, इसलिए कि उन्होंने तुम पर, अल्लाह ने तुम पर इनाम किया है। अहिब्बूनी, फिर मुझसे प्यार करो, बिहुब्बिल्लाह, अल्लाह के वास्ते। अल्लाह से प्यार करो उसकी नेमतों की वजह से, मुझसे प्यार करो अल्लाह की वजह से। वहिब्बु अहली बैती लिहुब्बी, और मेरी औलाद से मोहब्बत करो मेरे लिए। अल्लाह से प्यार करो नेमतों के लिए, मुझसे प्यार करो अल्लाह के लिए, मेरी अहल बैत से प्यार करो मेरे लिए। यानी ये तसलसल के साथ बड़ी गहराई बयान की गई है। यानी मुझसे मोहब्बत वही करेगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का शुक्राना मिल गया, ईमान मिल गया, कुरान मिल गया, दीन मिल गई, औलाद मिल गई। और फरमाया मेरी मोहब्बत में सादिक वो है जो मेरे अहल बैत से मोहब्बत करेगा। तो ये हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो एक बंदे को बिल्कुल होशियार और समझदार कर देती है कि सरकार के ख़ानदान से मोहब्बत किस कदर लाजिम और ज़रूरी है। बात को ख़त्म करते हुए मैं एक हदीस पाक जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हुज़ूर अलैहि सल्लाम ने अपनी उम्मत को एक दफ़ा इरशाद फरमाया था, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैती। मेरी उम्मत होशियार हो जाओ कि मैं तुम्हें अपनी उम्मत के बारे में, मैं अपनी अहल बैत के बारे में तुम्हें उनके हुकूक याद दिलाता हूँ। दूसरी दफ़ा फरमाया मैं अपनी औलाद के बारे में उनके हुकूक याद दिलाता हूँ, मैं अपनी औलाद के बारे में उनके हुकूक याद दिलाता हूँ। अब ये सारे हुकूक की बात हो गई है। आप कहेंगे उनके हुकूक क्या है, तो हदीस सकलैन, सिकल कहते हैं भारी चीज़ को, जिसको आप कहते हैं ये बहुत सकील है, यानी बहुत मोटा है, बहुत भारी है। इसका एक माना आता है बहुत नफीस है, बहुत पाकीज़ा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी अपनी हदीस मुबारका के अंदर, जो कई जगह पर सरकार अलैहिस्सलाम की इरशादात के अंदर मौजूद है कि इन्नी व अना तारिकुम फीकुम सकलैन, मेरी उम्मत में तुमसे रुखसत हो रहा हूँ। और एक हदीस में अनशुदुकुम अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम तुम्हें उठाकर कहता हूँ, अनशुदुकुम, कसम उठाता हूँ अहल बैती, अपनी औलाद के बारे में, अनशुदुकुम अल्लाह, 3 दफ़ा हुज़ूर ने कसम फरमाई। और इधर 3 दफ़ा उज़क्किरुकुम, मैं तुम्हें बेदार करता हूँ, मैं तुम्हें बेदार करता हूँ, मैं तुम्हें बेदार करता हूँ। दूसरी हदीस में फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ अपने ख़ानदान के बारे में, अल्लाह की कसम देता हूँ तुम्हें अपने ख़ानदान के बारे में, अल्लाह की कसम देता हूँ तुम्हें अपने ख़ानदान के बारे में। और मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़ कर जाता हूँ, अना तारिकुम फ़ीकुम सकलैन, मैं छोड़ रहा हूँ तुम में फ़ीकुम सकलैन, सिकल 1, सकलैन 2, 2 भारी चीज़ें। बात यहाँ पर मुकम्मल हो रही है।
میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. آپ کہیں گے یہ بھاری چیز سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے خود اس کے بارے میں وضاحت فرما دی. ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو. ایک اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، شرافت، یعنی میں تم میں دو بزرگ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و عترتی. میں تم میں جو دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عترت اور اولاد ہے. یہ حدیث پاک تقریباً تواتر کے قریب پہنچتی ہے، یعنی اتنے درجے پر اس حدیث پاک کو. اس لیے حضرت ابوبکر کس طرح پیش آئے اہل بیت سے، حضرت عمر کیسے پیش آئے، صحابہ کرام کیسے پیش آئے، اس حضور کی اس بات سے حیا کرتے ہوئے کہ سرکار نے قسم کھا کر، لیکن ان ظالموں نے جنہوں نے امام علی مقام کی گردن پر خنجر چلایا اور آپ کو دھوکہ دیا، تو یہ ظلم شدید ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد کو اس طرح توڑنا، جس نبی مکرم نے بار بار قسم اٹھا کر اس بات کو ذکر کیا. اور یہ سن لیجیے واضح طور پر، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اس کی منہ پر اس کی نماز ماری جائے گی. بلکہ اسے بزرگوں کا قول ہے کہ من مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا ومن مات حب آل محمد فقد مات مومنا. فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں اہل بیت خانوادہ رسول کی محبت تھی، وہ مومن ہو کر مرا ہے. یہ دلیل ہے میرے دوست، کوئی جذباتی جملے نہیں، کوئی سختی. فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد، جو اس دنیا سے گیا اس طریقے سے کہ اس کے دل میں خانوادہ رسول کے لیے بغض تھا، فرمایا مات کافرا، وہ دنیا سے خدا کے انکار پر گیا. بات کا آخری پیغام، آپ کہیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث الثقلین اس کو کہتے ہیں، دو بھاری چیزوں کا فرمان. اس کا رزلٹ ہمارے سامنے یہ آتا ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت. آپ کہیں گے کہ اس حدیث سے مطلب کیا، ہم کیا اہل بیت، کیا کریں اہل بیت کے ساتھ؟ اس کا نظریہ محدثین اور اجماع امت یہ ہے، کتاب اللہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکام پر تم نے عمل کرنا ہے اور ہدایت کے لیے اس کتاب کو پکڑ کے رکھنا ہے. اور اہل بیت کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے دل کو ان کے لیے صاف رکھنا ہے اور ان سے محبت کو لازم کرنا ہے. تو حدیث ثقلین کا معنی یہ ہے محبت اہل بیت. محبت اس کا اور کوئی معنی نہیں لیا جاتا، اور نہ وہ معنی بن بھی سکتا ہے کہ جیسے قرآن شریعت جاری کرتا ہے اس طرح ان کی زبان سے شریعت جاری ہوتی ہے. یہ مراد نہیں، اس وہ تو نبی کا کام ہوتا ہے. مراد حدیث ثقلین سے یہ کہ کتاب اللہ و عترتی، جو توازن اور مڈل اس کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ سے مراد اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہے اور اہل بیت سے مراد ان سے محبت کرنا ہے. اسی لیے تمام امت کے اولیاء نے اسی چیز کو لازم قرار دیا. حضرت امام ربانی ہندوستان کے سب سے بڑے اکابر اولیاء میں سے، آج پاکستان کا وجود انہی کے دم سے ہے، جنہوں نے اکبر اور جہانگیر کو گھٹنے کے بل بٹھا دیا تھا اس کے دین الہاد کی وجہ سے. حالانکہ ایک درویش اور فقیر صفت شخص تھے، لیکن اللہ نے ان کی زبان اور تعلیم میں تاثیر کی کہ اکبر جیسی سلطنت مغلیہ جس کو تلوار زیر نہیں کر سکتی تھی، اس کو مجید الفسانی کی تعلیم نے زیر کیا، جس کو حضرت اقبال نے کہا تھا اپنی کلیات کے اندر کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. سلسلہ مجددیہ کے بانی آج ہندوستان کے موجودہ صوبے پنجاب کے اندر سرہند میں آپ کا مزار مقدسہ ہے. آپ کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ جب میرے ابو کا انتقال ہونے کے قریب آیا، میں چلا اور اپنے ابو کو تلقین کروں، اور ان کو گویا کہ جس طرح کہ فوت شدہ کو تلقین کی جاتی ہے. کہا جب میں قریب گیا تو میں نے ان کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھا، تو میں نے پوچھا حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا مجھ پر متواتر یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ ایمان وہی دل سے لے کر جائے گا جسے محبت علی سے ہوگی، فاطمہ سے ہوگی، حسن سے ہوگی، محبت اور حسین سے ہوگی. شیخ محقق نے سونے کے پانی سے لکھنے کے جملے بیان کیے. آج ہر بندہ ولی بننا چاہتا ہے. ان سے پوچھا گیا بندہ ولی کب بنتا ہے؟ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے. فرمایا ہاں یہ پروسیس ہے، یہ تو سب کریں گے، لیکن نظر کس کے اوپر ہوگی؟ فرمایا قدرت کی نظر اس پر ہوگی جو ان چیزوں کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دو باتیں اندر لائے گا، ایک اچھے اخلاق اور ایک حب اہل بیت. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے بزرگوں، اپنے محبوبوں کی اور ہمارے بزرگوں کی محبت سے آراستہ کرے، اور ہمارے دلوں میں کوئی بے ادبی اور بغض سے اللہ ہمیں محفوظ کرے، اور اس کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے وطن پاکستان اور ہر مسلمان ملک کو فرقہ واریت، تفرقے اور انتشار سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔